السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تجوید کے حوالے سے آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے اقلاب۔ آج ہم بات کریں گے اقلاب کے اوپر۔ اقلاب کے معنی ہیں بدلنا یا تبدیل کرنا۔ اب اقلاب کا قاعدہ یہاں پر کیسے لاگو ہوگا وہ ہم نے سمجھنا ہے۔ تجوید کے قواعد کے مطابق اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل دیا جائے گا اور وہاں پر اخفا کیا جائے گا۔ اخفا کے متعلق ہم سمجھ چکے ہیں پہلے بھی مختلف ویڈیو میں کہ اخفا سے مراد یہ ہے کہ آواز کو ناک میں ٹھہرانا۔ اقلاب کے متعلق ہم سمجھ چکے ہیں کہ اقلاب سے مراد بدلنا، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با آئے گا وہاں پر نون ساکن یا تنوین کی ساؤنڈ جو ہے اس کی آواز کو ہم میم سے بدل دیں گے۔ یعنی وہاں پر آپ دیکھیے گا قرآن کی تلاوت کے وقت ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے۔ آگے چل کے ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ اقلاب کو سمجھنے کے لیے یہاں ایک مشق دی گئی ہے۔ ہم غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میم بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ جو میم ہے وہ اس تنوین اور نون ساکن کو تبدیل کر رہا ہے۔ اس کو بھی ہم سمجھیں گے، جیسے مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہے من بعثنا۔ اب یہاں پر من ہے لفظ، لیکن نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے تو ہم نے چھوٹا سا میم لکھا دیکھا اور اس کو ہم پڑھیں گے من بعثنا۔ بالکل اسی طرح علیم بما حل بہذا من بینی بذنبہم سمیع بصیر مرحبا بہم انبئونی انبأہم مکان بعید۔ اقلاب کے قاعدے کو سمجھنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی جو ہماری سلائیڈز تھیں ان میں قرآن پاک کے کچھ آیات کے حصے تھے۔ اب انہی قرآن پاک کے آیت کے ان حصوں میں ہم بات کریں گے الگ الگ سلائیڈز کے اندر۔ یہاں پر 3 ہم نے لیے ہیں حصے جو مرکبات ہیں۔ سب سے پہلے ہے من بعثنا علیم بما حل بہذا۔ اچھا، اب من بعثنا میں آپ غور کیجئے گا کہ با کے اوپر زبر ہے اور اس سے پہلے نون ساکن آ رہا ہے، تو ظاہر جب نون ساکن آ رہا ہے تو وہی قاعدہ لاگو ہوگا کہ اس کو ہم تبدیل کر دیں گے۔ تو یہاں چھوٹا سا میم لکھا ہوا آپ کو دکھے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت بھی آپ دیکھیں گے اسی طرح سے بالکل کہ جہاں بھی با آ رہا ہے اور اس سے پہلے نون ساکن تنوین آ رہا ہے تو وہاں پر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ہم پڑھیں گے من بعثنا، اس کے بعد ہے علیم بما۔ یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ میم کے اوپر 2 پیش ہیں، تنوین ہے یعنی کہ، اور وہ اس کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں بھی اقلاب کا قانون لاگو ہوگا۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے علیم بما۔ اس کے بعد ہے حل بہذا۔ حل بہذا، لام کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد ہم نے چھوٹا سا میم لکھا ہے اور با آ گیا۔ یہ سلائیڈ بھی پچھلی سلائیڈ سے پیوستہ ہے اور اس کے اندر بھی ہم اقلاب کے اوپر ہی بات کریں گے، تھوڑا مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں بھی ہم نے 3 مرکبات لیے ہیں اور یہاں آپ دیکھیے گا کہ میم بینی، تو اس میں با سے پہلے نون ساکن ہے اور یہاں نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، تو یہاں اقلاب کا قاعدہ لاگو ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہاں چھوٹا سا میم لکھا ہے تو ہم نے اس کو پڑھیں گے میم بینی۔ اس کے بعد ہے میم بعد۔ اچھا، میم بعد کے اندر بھی آپ دیکھیے گا با سے پہلے نون ساکن ہے اور اس کے اوپر بھی یہی اقلاب کا قانون لاگو ہوگا، تو ہم یہاں پڑھیں گے میم بعد۔ اس کے بعد ہے سمیع بصیر۔ اچھا، سمیع بصیر کے اندر آپ دیکھیے گا کہ یہاں تنوین ہے عین کے اوپر، اس کے بعد با ہے۔ تو ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آئے گا تو وہاں پر ہم اقلاب کریں گے، تو بالکل یہاں بھی اسی طرح سے اقلاب ہوگا سمیع بصیر۔ ابھی اقلاب کو سمجھنے کے لیے ہم مزید پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں بھی 3 مرکبات ہیں۔ سب سے پہلے ہے مرحبا بہم، اس کے بعد ہے بذنبہم، اس کے بعد ہے انبأہم، اور ان تینوں کو نیچے جو باکسز ہیں اس کے اندر ہم نے ان الفاظ کو یا ان حرف کو لیا ہے
کہ جہاں پر با اور تنوین ظاہر ہو رہی ہے، با یا نون ظاہر ہو رہا ہے، نون ساکن، اور کس طرح سے وہاں پر تبدیل ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے با کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب کیا جائے گا۔ تو ہم یہاں پڑھا ہم نے مرحبم، پھر بیزم بھی ہم کے اندر بھی آپ دیکھیے گا نون ساکن ہے اور اس کے بعد با کے نیچے زیر ہے، تو یہاں بھی بیزم بھی ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے با سے پہلے نون ساکن آ رہا ہے، اور ظاہر ہے جب جہاں نون ساکن آئے گا تو وہاں میم سے تبدیل کر دیا جائے گا، کیونکہ اقلاب کا قانون یہی ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے انبأہم۔ یہ سلائڈ بھی گزشتہ سلائڈ سے پیوستہ ہیں، اور اس کے اندر ہم نے دو مرکبات لیے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ مکان بعید، اس کے بعد ہے انبئونی۔ تو مکان بعید کے اندر نون پہ تنوین ہے، دو زیر ہیں، اس کے بعد با آ رہا ہے۔ تو اقلاب کے قانون میں یہی ہے کہ با سے پہلے تنوین یا نون ساکن آئے گا تو وہاں پر اقلاب کریں گے، اور اقلاب میں میم چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے، تو جو پچھلی جو آواز ہے ساکن کی یا تنوین کی وہ میم سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہاں دیکھیں گے مکان بعید، اور اس کے بعد ہے انبئونی۔ اس ویڈیو میں ہم نے تجوید کا جو قاعدہ ہے اقلاب، اس پر بات کی تھی۔ تو اقلاب کے معنی بدلنا یا تبدیل کرنا ہے، اور تجوید کے قاعدے کے مطابق نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی با آئے گا وہاں پر اقلاب کیا جائے گا۔ اچھا، جب اقلاب کیا جائے گا تو وہاں پر آپ غور کیجئے گا کہ چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، تو کوشش کیجئے گا کہ پریکٹس کیجئے گا، لیکن یہ ہے کہ صرف اور صرف جو اس کے اصول و ضوابط ہیں اس کو ہم نے یاد نہیں کرنا ہے، ان کو یاد بھی کرنا ہے، ان کو سمجھنا بھی ہے، اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اچھا، پریکٹس میں یہ ہے کہ جتنی زیادہ تجوید کے اندر ہم پریکٹس کریں گے تو ہمارے مخارج بہتر ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے گا، اور مزید ویڈیو کا تجوید کے حوالے سے جو مزید ویڈیو آئیں گے ان کا انتظار کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔